اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارنے کا بھی ایک میکانزم دیا ہوا ہے۔ جس طرح کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سب کی دعائیں اور ان کا پکارنا اور ان کی روداد اور ان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور مشرکین اور ابو جہل اینڈ کمیونٹی اینڈ کمپنی سبھی کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اپنے بندے کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کو طعن و تشنیع کرتے تھے کہ آپ کو آپ کے اللہ نے، آپ کے رب نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوصلہ دیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر بھی آپ کو ہم نے سہارا دیا، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ نے اپنے نبی کو مکمل گائیڈ کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ایک میکانزم اللہ نے دیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کو پکاریں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، نوٹ کریں آپ کہ جب اللہ کے پاس سے دنیا میں آ گئے، شیطان نے بھٹکایا، یہ ایک سیپریٹ واقعہ ہے۔ تو جب دنیا کے اندر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے کہ ان کو اب اس طرح مانگنا نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سے توبہ کیسے کریں، اللہ سے معافی کیسے مانگیں۔ تو اللہ نے ان کو ایک میکانزم دیا، ایک طریقہ دیا کہ دعا میرے سے اس طرح تم نے مانگنی ہے آدم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں، میرا نفس نہ ہو جائے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، لنکونن من الخاسرین، میں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کو، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو یاد نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑاتے سجدے میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگ مبارک سر سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو آ کے پکڑ کے کہا کہ اللہ کے نبی حضور بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہوگی۔ تو اللہ نے اس وقت بھی دعا قبول کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر رو رو کر گڑ گڑایا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج ہماری سوچ اور ہمارا اسسمنٹ اور ہمارا گمان اور ہمارا تصورات ہمارے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ایک ہی بار میں اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر ہم گلے شکوے کریں کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، اللہ تو دعا سن نہیں رہا میرے سے پتہ نہیں اللہ ناراض ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، جبکہ آپ معصوم عن الخطا تھے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں نہ مانگیں؟ اللہ نے ایک میکانزم دیا ہے، اس کے مطابق اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، فرض نماز کے بعد دعا مانگیں، تہجد کے وقت دعا مانگیں، عشاء کے بعد دعا مانگیں، رات کے پہر دعا مانگیں، جمعے کے وقت ایک خصوصی پہر ہوتا ہے اس وقت اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس پر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک لیکچر دیا تھا، ڈیلیور کیا تھا کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کے بدلے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دعا کے بدلے آپ کو کچھ نہیں مل رہا، اللہ کچھ نہ کچھ اس کے صلے اور کچھ نہ کچھ اللہ اپنی رحمتیں وہ عطا کر رہا ہوتا ہے اس تمہاری دعا کے بدلے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن بھی اس کا اجر دیں گے کسی نہ کسی صورت میں، جو احادیث میں آتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ اگرچہ آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ وقتی طور پر قبول نہیں ہو رہی اس چیز کے لیے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے باقی معاملات جو ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کا بھی میکانزم ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں مکمل قرآن مجید میں موجود ہیں، وہاں سے دیکھیں کہ کس طرح اللہ سے التجائیں کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اولیاء اللہ کس طرح مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ سے اسی طرح دعا مانگنی چاہیے۔